نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الرابع عن أبي مسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشمالي فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 160 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث پاک ابو مسلم سلمہ بن عمر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو دوڑنے میں بہت مشہور تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں فرمان ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ بہترین سواروں میں سے ابو قتادہ ہیں اور بہترین پیدل چلنے والوں میں سلمہ بن اکوع ہیں۔ ایک کتاب ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں سارے صحابہ کرام کی سیرت لکھی ہوئی ہے، تعارف لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کانا من الشجعان ویسبق الفرس عدوا، کہ یہ بہادر صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ گھوڑے کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے تو گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتے تھے، اتنی ان کی سپیڈ تھی دوڑ میں۔ تو یہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ کے ساتھ، کھبے ہاتھ کے ساتھ، بائیں ہاتھ کے ساتھ، لیفٹ ہاتھ کے ساتھ۔ تو کھانا کھا رہا تھا تو حضور نے اسے کہا کل بھی یمینک، کہ پیار سے کہا کہ ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ کون سے ہاتھ سے کھانا کھاؤ؟ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا لا استطیع، تکبر تھا اس میں، تکبر کی وجہ سے نا اس نے کہا جی میں تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لستطعت، ٹھیک ہے اگر تو ایسے کہتے ہے تکبر کی وجہ سے کہ میں نہیں کھا سکتا تو اللہ تمہیں توفیق ہی نہ دے دائیں ہاتھ سے کھانے کی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا نکل گئی اس کے لیے، تو وہ فوراً قبول بھی ہو گئی اللہ کے یہاں۔ ایسی قبول ہوئی کہ اس کے بعد پھر وہ اپنا دائیں ہاتھ ہے نا وہ اٹھا ہی نہیں سکتا، پوری زندگی اس نے اٹھا ہی نہیں سکا منہ کی طرف، ہاتھ ہی شل ہو گیا، ایسے فالج نہیں ہو جاتا بندے کو، ایسے اس کا سارا ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ تو یہ اس نے تکبر کی وجہ سے ایسا کہا تھا۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھیے کہ اگر شرعی عذر ہو، کوئی دائیں ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہو، زخمی ہے یا کوئی اور کوئی عذر ہے، پھر تو بندہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ اس بندے نے سنت سے اعراض کیا تو دنیا ہی میں اس کو سنت سے اعراض کی سزا مل گئی۔ دیکھو ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا یار سنت ہی ہے، کون سا کوئی اتنا بڑا ہوا ہے، سنت کیا کہ چھوڑ دیتے ہیں عمل کو۔ سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی کی سنت اللہ تعالیٰ کو دونوں جانوں سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے اللہ کے ہاں۔ جیسے لوگ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کون سا کچھ شلوار اوپر کرنا نیچے کرنا، حالانکہ کبیرہ گناہ ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا مردوں کے لیے۔ لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کون سا بڑا وہ ہے، سنت ہی ہے نا۔ تو دیکھیں یہ بھی سنت ہی نا، دائیں ہاتھ سے کھانا کون سا فرض ہے کوئی، تو سنت ہی اس نے چھوڑی، لیکن تکبر کی وجہ سے تو اس کا ہاتھ ہی شال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے کہ تکبر حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو بھی اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔